ایک طرف جدید سائنس، دوسری طرف قدیم مذہبی صحیفے، جب یہ ٹکراتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ اصل چیلنج یہی ہے، کیا ایمان پر مبنی کہانیاں آج کی سائنس اور دلیل کا مقابلہ کر سکتی ہیں؟ اس بحث کے 5 اہم حصے ہیں: سائنس بامقابلہ صحیفے، آدم و حوا کی کہانی اور بھی بہت کچھ۔ شروعات کرتے ہیں سائنس سے۔ پہلا بڑا ٹکراؤ ہے زندگی کی شروعات پر، یعنی سائنسی وضاحت بمقابلہ مذہبی کہانی۔ بات شروع ہوتی ہے نظریہ ارتقاء سے۔ ایک کے لیے یہ سچائی ہے، دوسرے کے لیے ناممکن بات۔ پھر سوال اٹھتا ہے ڈائناسورز کا۔ اگر مذہبی کتابیں رہنما ہیں تو قرآن میں ان کا ذکر کیوں نہیں؟ عالم دین کا جواب: قرآن تاریخ کی کتاب نہیں بلکہ انسانوں کے لیے ایک گائیڈ ہے۔ اب بات آتی ہے خود انسانوں کی ابتدا پر، یعنی آدم اور حوا کی کہانی۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر آدم و حوا پہلے انسان تھے تو ان کے بچوں کی نسل آگے کیسے بڑھی؟ عالم دین بہن بھائی کی شادی کو سختی سے رد کرتے ہیں۔ ان کے مطابق شادی کسی اور مخلوق سے ہوئی تھی۔ مگر اس دوسری مخلوق کا سائنسی ثبوت کہاں ہے؟ جیسے کوئی ڈی این اے یا قبریں؟ یہ مطالبہ کیا گیا۔ اب بحث کا رخ مڑتا ہے خدائی مداخلت کی طرف، یعنی معجزے ہر وقت کیوں نہیں ہوتے؟ مثال دی گئی ابابیل کی کہ وہ پرندے تب آئے تھے تو آج کیوں نہیں آتے؟ پھر ذکر آیا مسلمانوں کی آپسی جنگوں کا، اتنی ہلاکتیں ہوئیں تب خدا کی مدد کہاں تھی؟ جواب ملا آزاد مرضی کا، مطلب خدا نے انسان کو اختیار دیا ہے، وہ ہر برائی میں مداخلت نہیں کرتا۔ اب بحث خدا کے عمل سے ہٹ کر خدا کے کلام یعنی مقدس کتابوں کی طرف آ جاتی ہے۔ دعویٰ یہ ہے کہ قرآن ایک مکمل کتاب نہیں، کیونکہ اس کے کچھ نسخے جلا دیے گئے تھے۔ اور حیرت انگیز طور پر عالم دین نے اتفاق کیا، کہا ہاں قرآن مکمل کتاب نہیں ہے۔ ان کے مطابق نبی کے بعد اصل رہنماؤں کو ہٹا دیا گیا، جس کی وجہ سے کتاب کے کچھ حصے ضائع ہو گئے۔ بحث کے آخری حصے میں بات ہوتی ہے ایمان اور ان سوالوں کی جن کے جواب نہیں ملتے۔ سوال اٹھایا گیا کہ ہم 1,24,000 پیغمبروں کے نام کیوں نہیں جانتے؟ یہ معلومات کہاں ہیں؟ اس پر عالم دین نے ڈاکٹر کی مثال دی کہ اگر ڈاکٹر ہر بیماری کا علاج نہیں جانتا تو کیا اس کا علم بیکار ہے؟ یہاں آ کر بات اٹک جاتی ہے، ایک طرف ثبوت کی ضد، دوسری طرف غیب پر ایمان۔ تو آخری سوال یہی ہے، ثبوت کی حد کہاں ختم ہوتی ہے اور ایمان کا سفر کہاں سے شروع ہوتا ہے؟